کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محنت کرنا، کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے، کامیاب کرنا اللہ کے ذمہ ہے. بس یہ معاملہ، یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ کا غیروں کے ساتھ ہے. جب مسلمان سے اللہ کا وعدہ کائنات پر نہیں، تو اگر مسلمان کائنات کی شکلیں بنا کر اللہ سے امید کیوں کرتا ہے؟ مسلمان کائنات بنا کر اللہ سے امید کیوں کرتا ہے؟ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں دکان کرو اللہ سے امید رکھو، زمیندارہ کرو اللہ سے غلے کی امید رکھو، دوا کھاؤ اللہ سے شفا کی امید رکھو، ملازمت کرو اللہ سے تنخواہ ملنے کی امید کرو. لاکھوں ملازمین ملکوں سے واپس کر دیے گئے ہندوستان. جی ہاں، کتنے لاکھوں ملازمین ملکوں سے واپس کر دیے گئے، لاکھوں کی تعداد. جاؤ واپس. کیوں بھائی؟ ہم ملازمت کرتے ہیں، ہمیں تنخواہ دو کہ نہیں، تنخواہ دینے کو نہیں ہے، واپس جاؤ. میں کیا بتاؤں، مسلمان اسباب بدلتا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے. اگر اسباب میں کامیابی کا وعدہ ہوتا تو لوگ اپنے اسباب کیوں تبدیل کرتے؟ لوگ اپنے اسباب تبدیل کیوں کرتے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، تجارت میں ناکام ہوتے گئے یہاں تک کہ طے کر لیا کہ اب تجارت کرنی نہیں، ملازمت کرنی ہے. جی ہاں، زمیندارے میں ناکام ہوتے گئے پھر یہ طے کیا کہ نہیں، اب زمیندارہ کرنا ہی نہیں ہے، اب تو تجارت کرنی ہے. جی ہاں، میں سوچتا ہوں کہ اگر سبب پر وعدہ ہوئے تو لوگ دوائیں کیوں بدل لیتے ہیں؟ دوائیں کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ لوگ دوائیں تبدیل کیوں کرتے ہیں؟ ڈاکٹر بدل دیتے ہیں، دوائیں بدل دیتے ہیں. دیکھو دوستو عزیزو، صاحب فرماتے تھے اسباب میں کامیابی کا نظر آنا کامیابی کا دھوکہ ہے. اس بات کو بہت غور سے توجہ سے سمجھنا پڑے گا. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کے ساتھ اللہ کی چاہت لگی ہوئی ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے غیر کی چاہت کا انکار فرما دیا کہ جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے. مسلمان پریشان اس لیے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی چاہت کو اللہ کے غیر میں تلاش کر رہے ہیں. اللہ کی چاہت کو اللہ کے غیر میں تلاش کر رہے ہیں، یا اللہ تعالی کی چاہت کو اسباب میں تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالی کی چاہت اسباب کے ساتھ نہیں ہے. ملائکہ سے لے کر کائنات کی سب سے کمزور ترین مخلوق میں بھی، ملائکہ سے لے کر کائنات کی سب سے کمزور ترین مخلوق میں بھی چاہت نہیں ہے. یعنی جتنا اللہ کا غیر ہے اس کے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہیں، جب تک اللہ نہ چاہیں. اس زمانے میں مسلمان پریشان اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کے غیر میں اللہ کی چاہت کو تلاش کر رہے ہیں. اللہ تعالی نے صاف انکار فرما دیا کہ جتنا اللہ کا غیر ہے اس کے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہیں. اگر نبی بھی یہ کہیں کہ میں یہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ کو انبیاء کا یہ کہنا بھی پسند نہیں ہے. اگر نبی یہ کہیں میں یہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ کو انبیاء کا یہ کہنا بھی پسند نہیں ہے. توجہ سے بات سننا. اس زمانے میں تھوڑے سے اسباب، مادی اسباب ہوں یا مالی اسباب ہوں، جن کے ہاتھوں میں نظر آتے ہیں، مسلمان کہتا ہے ان سے ہو رہا ہے اور یہی کر رہے ہیں اور یہی کریں گے. جن کے ہاتھوں میں تھوڑا سا مال، تھوڑے سے اسباب، مسلمان دیکھتا ہے فوراً یہ کہہ بیٹھتا ہے اگر یہ چاہیں گے تو ہو جائے گا. مسلمان پریشان اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو اللہ کے غیر میں تلاش کر رہا ہے. حالانکہ کتنی آسان بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اس کے احکام کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کی چاہت اس کے احکام کے ساتھ ہے. اس کا ہر زمانے میں یہ وعدہ ہے کہ تم میری چاہت کو پورا کر دو تو میں تمہاری چاہتیں ساری پوری کر دوں گا. لیکن جب مسلمان اللہ کے غیر میں اپنی چاہت کو تلاش کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت مسلمان کی چاہت کے خلاف فیصلے فرماتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات پسند نہیں کہ نبی یہ کہیں کہ ہم یہ کر دیں گے. سنو غور سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے گئے. ذوالقرنین کون ہے؟ روح کیا ہے؟ اصحاب کہف کون تھے؟ آپ کو ان سوالات کا جواب معلوم نہیں تھا. آپ نے فرمایا میں کل بتلا دوں گا. میری بات توجہ سننا. اس زمانے میں مسلمان جتنا بھی اللہ کا غیر ہے وہ سارا کا سارا مجتمع ہو کر بھی اگر مسلمان سے کوئی وعدہ کر لے تو مسلمان کو چاہیے کہ اس وعدے پر امید نہ کریں. جتنا اللہ کا غیر ہے اگر وہ سب کا سب جمع ہو جائے اور سب جمع ہو کر مسلمان سے کوئی وعدہ کریں تو مسلمان کو چاہیے کہ ان کے وعدے پر امید نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ
جتنا اللہ کا غیر ہے وہ محتاج ہے، اور محتاج کے وعدے کی امید کرنا بیکار ہے۔ جتنا اللہ کا غیر ہے محتاج ہے، اور محتاج کے وعدے سے پر امید کرنا بیکار ہے۔ کتنی آسان بات ہے۔ جتنا اللہ کا غیر ہے محتاج ہے، اور محتاج کے وعدے پہ امید کرنا بیکار ہے۔ یہ شخص محتاج ہے، اگر وہ تم سے کوئی وعدہ کر لے تو تمہارا دل اندر سے یہ کہے گا کہ جب یہ اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتا تو میرے لیے اپنے وعدے کو کیسے پورا کر دے گا۔ جو اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی حاجت کے پورا کرنے میں مجبور ہے، وہ دوسرے کے لیے وعدوں کو پورا کیسے کر دے گا۔ حالانکہ یہ تین سوالات ایسے تھے کہ یہود نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس کا جواب دے دیں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ آپ کو حرص ساری انسانیت کی ہدایت کی، کہ ہمارے 3 سوال کا جواب دے دو، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اللہ کی شان، آپ نے فرمایا کہ ہاں کل بتلاؤں گا، کل بتلاؤں گا۔ فرمایا کل بتلاؤں گا، اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، فرمایا کل بتلاؤں گا۔ روایت میں ہے 15 دن گزر گئے یا 1 مہینہ گزر گیا، اللہ تعالی کی طرف سے اس بارے میں کوئی علم، کوئی جواب نہیں آیا۔ ارے سنو توجہ سے بات، 15 دن گزر گئے یا 1 مہینہ گزر گئے، کوئی جواب نہیں آیا۔ حالانکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ ہمارے سوال کا جواب دے دیں تو ہم آپ کا نبی مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا کل بتلاؤں گا۔ خیال یہ تھا کہ جبرائیل آئیں گے، ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالی سے پوچھ کر بتائیں کہ ان 3 سوال کے جوابات کیا ہیں۔ 15 دن گزر گئے یا مہینہ گزر گیا، روایت میں ہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ اللہ تعالی نے اس پر تنبیہ کی کہ آپ نے یہ کیوں کہا میں کل بتلاؤں گا؟ آپ نے کیوں کہا میں کل بتلاؤں گا؟ یہ کیوں نہیں کہا اگر اللہ چاہے گا تو بتلا دوں گا؟ یہ کیوں نہ کہا اللہ چاہے گا تو بتلا دوں گا؟ 15 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد یہ وحی آئی کہ نبی جی کسی بھی کام کے بارے میں کبھی بھی ہرگز یہ مت کہنا یہ کام میں کر دوں گا، یہ کام میں کر دوں گا، کبھی مت کہنا جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہہ دیں۔ دیکھو تو صحیح، اتنی سی بات پر بھی آدمی اگر یہ کہہ دے کہ میں کل کر دوں گا، اور ذہن میں یہ ہے کہ میں نہیں کروں گا، جبرائیل سے کہوں گا اللہ سے پوچھ کر بتلا دیں، لیکن آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ حکم یہ آیا آئندہ کبھی بھی کسی معمولی سے معمولی چیز کے بارے میں لا تقولن لشیء، شیء کہتے ہیں حقیر چیز کو، معمولی چیز کو۔ اللہ نے فرمایا لا تقولن لشیء، کسی معمولی بات کے بارے میں بھی کبھی یہ مت کہنا یہ کام میں کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، جب تک آپ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف نہ کر دیں۔ کبھی مت کہنا یہ کام میں کل کر دوں گا جب تک آپ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف نہ کر دیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ہر قسم کے اسباب دیے، ہر قسم کی مخلوق پر اختیار دے دیا، جنات بھی تابع، شیاطین بھی تابع، ہوا بھی تابع، دریا بھی تابع، سارے پرندے چرندے سب تابع، جس سے جو چاہتے تھے اللہ کی مخلوق میں سے، جس سے جو چاہتے تھے وہ کام لیتے تھے، جسے جو چاہتے تھے وہ کام لیتے تھے۔ خیال یہ ہوا کہ جب اللہ تعالی نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو پھر مجھے چاہیے کہ یہ صلاحیتیں اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگیں۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے ایک خیر کا ارادہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میاں خیر کے ارادے میں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، خیر کے کام میں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، خیر کے کام میں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے خیر کا ارادہ کیا، وہ یہ کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کیے۔ ارادہ کیا اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد گھڑ سوار جو اللہ کے دین کی صرف محنت کریں، یہ اپنی اولاد میں سے تیار کروں۔ اس ارادے سے 100 بیویوں سے صحبت کا ارادہ کیا، اور یہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالی ہر بیوی سے ایک بیٹا عطا فرمائے، اور یہ 100 کے 100 بیٹے یہ اللہ کے راستے کے مجاہد، اللہ کے راستے گھڑ سوار بنے، اعلیٰ نسل کی بیویاں۔ اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جب اللہ نے مجھے اسباب دے دیے تو گویا اللہ تعالی نے میرے کام کا ہونا طے کر دیا۔ سنو توجہ سے بات، لوگ اسباب کے مہیا ہونے کو کامیابی سمجھتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں جن کے پاس اسباب نہیں وہ ناکام ہیں، اور جن کے پاس اسباب ہیں وہ کامیاب ہیں۔ میں سچی بتاؤں، اس زمانے میں مسلمان جتنا مایوس ہو رہا صرف اس لیے کہ اسباب غیروں کے ہاتھ میں دیکھ کر یوں سمجھتا ہے کہ یہ کامیاب ہیں، ہم ناکام ہیں۔ جس قسم کے لوگوں کے پاس بھی جیسے اسباب دیکھتا ہے یوں سمجھ لیتا ہے بس یہ کامیاب ہیں، ہم ناکام ہیں۔ پھر یہ اپنی کامیابی کے لیے ان لوگوں سے ان اسباب کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنو تو صحیح، کیسی عجیب بات ہے۔ پہلے مسلمان نے یہ غلطی کی کہ اس نے یہ سمجھا
کہ اسباب کا مہیا ہونا کامیابی ہے، اسباب کا مہیا ہونا کامیابی ہے۔ پہلے غلطی تو یہ کی، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اسباب دے دیے تو اللہ نے کامیابی چاہ لی۔ ارے سنو تو صحیح، سلیمان علیہ السلام جیسا اسباب کس کو ملے ہوں گے؟ کس کو ملے ہوں گے؟ سلیمان علیہ السلام جیسا اسباب کس کو ملے ہوں گے؟ اس زمانے میں کوئی مثال پیش کر نہیں سکتا ان جیسی بادشاہت کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ نے اسباب دے دیے تو گویا اللہ نے کامیابی چاہ لی، حالانکہ اللہ رب العزت اسباب جو عطا فرماتے ہیں وہ کامیاب کرنے کے لیے نہیں عطا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کامیابی کے لیے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اسباب ضرورت کے لیے بھی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ اسباب صرف اس لیے دیتے ہیں، چاہے وہ نبی کو دیں، چاہے وہ ولی کو دیں، وہ صحابی کو دیں، وہ اس زمانے میں عام مسلمانوں کو دیں، اللہ تعالیٰ اسباب صرف آزمائش کے لیے دیتے ہیں، صرف آزمائش کے لیے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ان اسباب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان اسباب میں تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے مسلمان کو اسباب ملنے کی سوائے اس کے، اس لیے کہ یقینی بات ہے کہ اللہ کفار کو اسباب دیتے ہیں ان کو مطمئن رکھنے کے لیے، اس لیے کافروں کے پاس جو اسباب ہیں وہ کافروں کے اطمینان کے لیے ہیں، وہ کافروں کے اطمینان کے لیے ہیں۔ مسلمان کے اسباب اطمینان کے لیے نہیں ہیں، مسلمان کے جو اسباب ہیں وہ عمل کے امتحان کے لیے ہیں۔ ارے توجہ سے بات سننا، مسلمان کے پاس جو اسباب ہیں وہ عملی امتحان کے لیے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے دنیا کو اسباب سے اور دنیا کو مختلف چیزوں سے اس لیے بھرا ہے تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے اچھا عمل کس کا ہے۔ کفار کے بعد جو اسباب ہیں وہ ان کے اطمینان کے لیے ہیں۔ اب اندازہ کرو، جب اسباب کفار کے اطمینان کے لیے ہیں تو مسلمان ان اسباب سے مطمئن کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچو تو صحیح، جب مسلمان کے اپنے اسباب بھی اطمینان کے لیے نہیں تو مسلمان کو غیروں کے اسباب سے اطمینان کہاں مل سکتا ہے؟ جب مسلمان کے اپنے اسباب بھی اطمینان کے لیے نہیں ہیں۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے، جب مسلمان کے اپنے بعض جو اسباب ہیں وہ بھی اس کے اطمینان کے لیے نہیں ہیں تو پھر مسلمان جو اسباب غیروں کے پاس ہیں ان اسباب سے مسلمان مطمئن کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جب مسلمان یہ دیکھ لیتا ہے کہ اسباب میں کامیابی ہے تو پھر یہ غیروں سے ان اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، غیروں سے ان اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چاہتا ہے جو اسباب ان کے پاس ہیں اگر وہ اسباب ہمیں مل گئے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ غیروں کو ان کے اسباب میں کامیابی کی نظر سے دیکھ رہا۔ جس ملک میں، جس علاقے میں، جس زمانے میں بھی مسلمان غیروں کو ان کے اسباب میں کامیاب سمجھے گا، مسلمان ان اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، مسلمان ان اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ چاہے گا یہ اسباب مجھے مل جائیں تاکہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ اس زمانے کے مسلمانوں کی شکایت یہ ہے کہ سارے اسباب پر غیروں کا قبضہ ہے، سارے اسباب پر غیروں کا قبضہ ہے۔ کاش یہ اسباب ہمیں بھی مل جاتے تاکہ ہم غالب آ جاتے۔ سوچو تو صحیح، مسلمان کی تمنا ہے یہ کہ سارے اسباب پر غیروں کا قبضہ ہے، ہمیں بھی اسباب مل جاتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ بس جو شخص غیروں کو ان کے اسباب میں کامیابی کی نظر سے دیکھے گا وہ ان کے اسباب کو حاصل کیے بغیر نہ رہے گا، اور جو مسلمان غیروں کو ان کے اسباب میں یوں سوچے گا کہ اگر یہ ایمان اور اسلام پر نہ آئے تو ان کی جو ہمیشہ کی ناکامی ہے وہ ان کی اس وقتی کامیابی کے مقابلے میں کتنی بڑی ہے، کتنی خطرناک ہے، خود بخود دل یہ کہے گا کہ نہیں یہ کامیاب نہیں ہیں، یہ بہت ناکامی میں ہیں، ہمیں چاہیے بجائے ان کے اسباب کے حریص ہونے کے انہیں ہمیشہ کامیابی کے اسباب پر لاویں۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے، اس زمانے مسلمان یہ تمنا رکھتا ہے کہ کاش جو اسباب ان کے پاس ہیں اسباب ہمیں مل جاتے۔ کیا بتاؤں، اس زمانے میں بھی مسلمان غیروں کے اسباب کے متمنی ہیں، جیسے قارون کے مال اور اسباب کے اس زمانے کے مسلمان کمزور ایمان والے وہ تمنا کرتے تھے، وہ تمنا کرتے تھے۔ اس کے ملک و مال کو دیکھا، اس کے اسباب کو دیکھا تو تمنا کرنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس ہی وہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے۔ کیونکہ نتیجہ دیکھے بغیر اور کفر کا انجام دیکھے بغیر جب مسلمان کے سامنے آخرت نہیں ہوتی تو وہ غیروں کو کامیابی کی نظر سے دیکھتا ہے۔
جو مسلمان کے سامنے آخرت نہیں ہوتی تو وہ غیروں کو کامیابی کی نظر سے دیکھتا ہے، حالانکہ اگر ان کے انجام کو غور کرے تو ان کی دنیا سے پناہ چاہے گا، ان کی دنیا سے پناہ چاہے گا۔ تو وہ تمنا کرنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جس زمانے کے مسلمان تمنا کرتے ہیں کہ سب کچھ انہیں ملا ہوا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بات کا تذکرہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، یہ قیصر و کسریٰ باغات میں، محلات میں اور ناز و نعمتوں میں، اور آپ اللہ کے نبی سید الانبیاء، آپ کے گھر کا ساز و سامان جو کچھ ہے میں دیکھ رہا، ایک طرف دباغت بغیر دباغت دی ہوئی کھال لٹکی ہوئی ہے، ایک کونے میں کچھ جو پڑے ہوئے ہیں، آپ کا بدن بھی ایسے موٹے ٹاٹ پر ہے جس کے نشانات آپ کے جسم پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر آپ اٹھ کر بیٹھے اور دونوں موڑے عمر کے پکڑ کے ہلائے، فرمایا خطاب کے بیٹے تو ابھی تک اس دھوکے میں ہے۔ فرمایا اولئک عجلت لهم طیباتهم، اللہ نے ان کو جو کچھ بھی دیا ہے اور جتنا ہے اگر اس سے بھی زیادہ ان کے پاس ہو تب بھی یہ سب آخرت کے اعتبار سے ٹوٹے میں اور نقصان میں ہیں اور واقعی قابل رحم ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس زمانے میں مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم قابل رحم ہیں، کیا بتاؤں، جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم کہتا رہے گا مدد آئے گی نہیں، جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم کہتا رہے گا مدد آئے گی نہیں، جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم کہتا رہے گا اللہ کی مدد آئے گی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ کی چاہت کو پورا کر دے، پھر اس پر ظلم کیا جائے تو وہ ہے مظلوم۔ مظلوم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی چاہت کو پورا کر دے پھر اس پر ظلم کیا جائے، صرف یہی ہے اللہ کی نظر میں مظلوم۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انبیاء مظلوم ہیں، صحابہ مظلوم ہیں، انبیاء مظلوم ہیں، صحابہ مظلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کے بعد جو حالات پیش آئیں یہ حالات اتنی ہی جلدی مدد لائیں گے، لیکن اللہ کے احکام کو توڑ کر جو حالات آتے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑ کر جو حالات آتے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑ کر جو حالات آتے ہیں اس میں باطل کی پکڑ نہیں ہوتی، اس میں باطل کی پکڑ نہیں ہوتی۔ مسلمان انتظار کرتا ہے کہ باطل کی پکڑ ہو ان حالات پر، کہ نہیں، باطل کی پکڑ اس وقت جو ہوگی جب مسلمان حکم پورا کر کے مظلوم بنے، اس لیے کہ اللہ کے احکام کو توڑ کر حالات میں پڑنے والا بھی ظالم ہے۔ اللہ کے احکام کو توڑ کر جو حالات آئیں گے وہ حالات جو آئیں گے وہ حالات مدد نہیں لائیں گے، وہ حالات مدد نہیں لائیں گے۔ دیکھو غور سے سنو، تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان غیروں کے مال اسباب کو دیکھ کر تمنا کرتا ہے کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا، کیونکہ انجام سے واقف نہیں ہے، انجام سے واقف نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں باطل کی ناکامی مسلمانوں کو اس لیے دکھلائی تھی تاکہ تم ان کے انجام سے باخبر رہو، ورنہ جن کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے ان کو دنیا میں اللہ عذاب نہیں دینا چاہتے۔ سنو توجہ سے بات، اللہ تعالی باطل کو دنیا میں ہلاک کرتے ہیں مسلمانوں کو جگانے کے لیے۔ سنو توجہ سے بات، اللہ باطل کو دنیا میں ہلاک کرتے ہیں مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ باطل کو ہلاک کرتے ہیں دنیا میں مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تم جو کچھ ان کے پاس ہے اس سے تم اپنی کامیابی کو مت سوچنا، اس لیے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے جب وہ ان کے لیے ان کی کامیابی کے لیے نہیں ہے تمہاری کامیابی کے لیے کیسے ہو جائے گا؟ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ان کی کامیابی کے لیے نہیں تو کتنی آسان سی بات ہے۔ جو کچھ غیروں کے پاس ہے جب وہ ان کی کامیابی کے لیے نہیں تو پھر مسلمان ان سے کامیابی کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ تو جب مسلمان باطل کے انجام سے بے خبر ہو جاتا ہے تو پھر مسلمان اس کی تمنا کرنے لگتا ہے کاش جو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہو۔ چنانچہ کمزور ایمان والوں نے تمنا کی یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس وہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے۔ تو علماء نے کہا جنہیں اللہ نے علم دیا تھا، جنہیں اللہ کے وعدوں کا یقین تھا، انہوں نے کہا ویلکم، ارے ہلاکت ہو تمہاری، تم یہ کیا تمنا کر رہے؟ اللہ کی طرف سے عمل پر ملنے والا جو اجر ہے اور عمل پر جو وعدے ہیں وہ اس کی مالیت اس کی حکومت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لیکن سمجھ میں نہ آئی، جیسے اس زمانے کے لوگ ہیں اگر ہاں جی ٹھیک ہے دین اپنی جگہ ہے لیکن اصل تو دنیا ہے، اس کے بغیر گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جب قارون کو اس کے مال کے ساتھ دھسایا
تو کل جو تمنا کر رہے تھے نا، کل جو لوگ تمنا کر رہے تھے کاش ہمارے پاس وہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے، وہ کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہمیں مال نہ دے کر، ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی ہلاک کیے جاتے، ہم بھی دسائے جاتے۔ سوچو تو صحیح، کل تو کہہ رہے تھے کہ اللہ نے احسان اس پر کیا ہے، آج کہہ رہے ہیں اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا۔ سوچو تو صحیح، انجام کو دیکھ کر آدمی کے اندر کتنی سمجھ عقل آ جاتی ہے، اس کے انجام کو دیکھ کر کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی دسائے جاتے۔ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے مسلمان اس امید اور کوشش میں ہے کہ جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاتھ میں کیسے آ جائے، حالانکہ جو کچھ ان کے پاس ہے جب ان کی کامیابی کے لیے نہیں تو پھر مسلمان اس سے کامیابی کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اسباب نبی کے ہاتھ میں ہوں یا صحابی کے ہاتھ میں ہوں یا ولی کے ہاتھ میں ہوں یا اس زمانے میں عام مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوں، یہ سارے اسباب محض امتحان کے لیے ہیں، یہ سارے اسباب محض امتحان کے لیے، اطمینان کے لیے نہیں، یہ سارے اسباب محض امتحان کے لیے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے آزمایا، خوب اسباب دیے۔ اعلیٰ نسل کی بیویاں سمیہ علیہ السلام کو خیال یہ ہوا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کروں۔ 100 عورتیں صحبت کی، 100 میں سے ایک عورت کو حمل ٹھہرا، 99 عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرا، ایک کو حمل ٹھہرا۔ اول تو یہ دیکھ لو کہ 100 عورتوں میں سے ایک کو حمل ٹھہرا، وہ حمل بھی وقت سے پہلے اللہ نے ضائع کر دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ اگر تم کسی کام میں 1% کامیاب ہو جاؤ تو وہ 1% کامیابی بھی ہمارے قبضے میں ہے، ہم جب چاہیں گے ناکام کر دیں گے۔ وہ تو بھائی آدمی پریشان جب ہوتا ہے جب وہ کامیابی اور ناکامی کو اللہ کے غیر میں تصور کر لیتا ہے، اس لیے بات ذہن میں رہے سب کے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی چاہت کائنات کے نقشوں میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے اس کی رضا جو ہے اور ایمان والوں کی چاہت کے مطابق فیصلوں کا ہونا ہے، اس کا تعلق محض اللہ کے احکام سے ہے، اسباب سے نہیں ہے۔ سمیہ علیہ السلام نے اس ناکامی کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، حالانکہ خیر کا ارادہ ہے، لیکن سمجھ گئے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر سلیمان علیہ السلام اس وقت انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کی 100 بیویوں سے 100 بیٹے پیدا ہوتے اور سب اللہ کے راستے کے گھڑ سوار و مجاہد بنتے، مگر سمیہ علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ سوچنے کی بات ہے، وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب انبیاء علیہ السلام ان اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر اپنے ارادے سے کامیاب نہیں ہو سکتے تو پھر اس زمانے میں جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہوئے ہیں، مسلمان ان اسباب سے امید کیسے کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات۔ وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، وہ ان اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، تو پھر مسلمان اس زمانے میں غیروں کو ان اسباب سے کیسے امید کیے ہوئے ہے جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہوئے ہیں؟ اس لیے ہمیں عرض کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اس کی قدرت اس کے احکام کے ساتھ ہے، ورنہ کائنات کی شکلیں تو محض عمل کے امتحان کے لیے ہیں کہ دیکھیں تمہیں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، اسی لیے دنیا کو مزین کیا تاکہ دیکھیں کہ تم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کو بھول تو نہیں جاتے، کیونکہ بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے، بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے۔ دھوکہ یہ لگا مسلمانوں کو کہ بنا ہوا بنانے والے کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، تو جو کتنا بڑا فرق ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بنا ہوا بنانے والے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بنا ہوا بنانے والے سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے۔ ساری کائنات اور کائنات کی ساری شکلیں یہ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے، بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے، بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے، بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے، بنانے والے سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے۔ دھوکہ یہاں سے لگا مسلمانوں کو
وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنی ضروریات پوری کریں، اور مزین اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس زینت کی چیز سے زینت حاصل کریں، نہیں، بلکہ کائنات کو مزین اس لیے کیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس میں لگ کر ہمیں یاد رکھتے ہو یا نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ادھر تو آزمایا سلیمان علیہ السلام کو ایک خیر کے ارادے میں اسباب میں آزمایا، ادھر تو اسباب میں آزمایا، اور ادھر دنیا کی مزین چیزوں میں آزمایا۔ ایسے گھوڑے جو انتہائی خوبصورت اور ان کے ایسے پر تھے کہ وہ ان پروں کے ذریعے فضا میں آسانی سے اڑ سکتے تھے، سواری کو لے کر، ہوا میں اڑنے والے، زمین پر دوڑنے والے اور سمندروں میں تیرنے والے گھوڑے، ایسے نادر و نایاب اللہ تعالیٰ نے ایسے گھوڑے تیار کیے اپنی قدرت سے۔ سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے، اس لیے فرمایا کہ دیکھو جب تم کوئی چیز بنی ہوئی دیکھو تو اس چیز کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا تصور ضرور کر لینا، اللہ کا تصور ضرور کر لینا، اس لیے کہ کسی بھی چیز کو اللہ کے تصور کے بغیر دیکھنا غفلت ہے، کسی بھی چیز کو اللہ کے تصور کے بغیر دیکھنا غفلت ہے، کسی بھی چیز کو اللہ کے تصور کے بغیر دیکھنا غفلت ہے، اور ہر چیز کو اللہ کے تصور سے دیکھنا ذکر ہے۔ بس یاد رکھو جس چیز کو دیکھ کر اللہ کا خیال نہ آئے وہ چیز غافل کر دے گی، وہ چیز غافل کر دے گی، یہاں تک کہ جس چیز کا دیکھنا حرام ہے، جس چیز کو دیکھنا حرام ہے، اگر اس چیز کو دیکھنے کے وقت اللہ کا خیال نہیں آیا، اگر اس چیز کو دیکھنے کے وقت اللہ کا خیال نہیں آیا تو یہ اس حرام سے بچ نہ سکے گا، حرام سے بچ نہیں سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کو دیکھنے کے وقت اللہ کا خیال نہیں آیا۔ جتنا بنا ہوا ہے اس سب کے دیکھنے کے وقت اللہ کو تصور کرنا ضروری ہے، کیونکہ آدمی جس چیز کو بھی اللہ کے تصور کے بغیر دیکھے گا، جس چیز کو بھی اللہ کے تصور کے بغیر جس چیز کو بھی دیکھے گا وہ اس چیز کی زیب و زینت اور اس چیز کی خوبصورتی کو دیکھ کر اللہ کو بھول جائے گا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھنے میں مشغول ہو گئے، اور وہ ایسے خوبصورت تھے اور ایسے عجیب و غریب گھوڑے تھے کہ ان کو دیکھتے دیکھتے وقت کا اندازہ نہ رہا کہ کیا وقت ہو رہا ہے، اسی میں سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ ارے عصر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز عصر قضا ہو گئی، سوچو تو صحیح، گھوڑے دیکھنے میں عصر قضا ہو گئی۔ فرمایا لاؤ تلوار لاؤ اور یہ سارے گھوڑے کاٹ کر ختم کر دو، اس لیے کہ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کرے وہ باقی رکھنے کے قابل نہیں ہے، جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کرے۔ ہم نے دنیا کو مزین کیا ہی اس لیے ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی زیب و زینت کو دیکھنے کے وقت تمہیں نماز یاد رہتی ہے یا نہیں، ہماری یاد آتی ہے یا نہیں، ہم یہ یاد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے آزمایا، ان گھوڑوں کو دیکھنے میں عصر کی نماز قضا ہو گئی، گھوڑے دیکھنے میں عصر کی نماز قضا ہو گئی، تلوار لے کر سارے گھوڑے کاٹ ڈالے۔ اللہ نے دیکھ لیا کہ جن لوگوں کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، میری عبادت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا سورج کو واپس لاؤ، حکم دیا سورج واپس نکلے تاکہ آج کی اثر پڑے۔ مجھے اے اللہ مجھے آج کی اثر چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، ساری بادشاہت ایک طرف اور گھوڑے کا نقصان ہوا کرے، مجھے آج کی اثر چاہیے، اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس نکالا، دن واپس آیا تو واقعی جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا، جنہیں اپنے عمل سے مناسبت ہوتی ہے اور جنہیں واقعی اپنے عمل سے محبت ہوتی ہے نا، وہ عمل کے مقابلے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہاں تو ایک چھوٹی سی دکان لیے بیٹھا ہے، اللہ نے مجھے رزق دینے کے لیے دکان دی ہے، اللہ نے مجھے رزق دینے کے لیے دکان دی ہے، چھوٹی سی دکان لیے بیٹھا ہے، اس دکان کے مقابلے میں اگر نماز آ گئی، اس دکان کے مقابلے میں اگر نماز آ گئی، فرض نماز دکان کے مقابل آ گئی تو یوں سوچے گا کہ کیا کروں، گاہک کو مال دوں یا نماز کے لیے جاؤں، اور وہاں 50,000 کا باغ بھی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے معاش اور دنیا میں گزارے کے لیے ہے، باغ بھی ایسی چیز جو انسان کے معاش اور گزارے کے لیے ہے۔ وہاں تو گھوڑے دکھلائے اللہ نے، سلیمان علیہ السلام کو تو گھوڑے دکھلائے، وہ گھوڑے دیکھنے میں عصر بھول گئے،
حالانکہ گھوڑے معاش کے لیے نہیں تھے، وہ گھوڑے وہ تو دل لگی کے لیے، یا یہ کہا جائے کہ زیب و زینت کے لیے، جی ہاں کہیں کے لیے زیب و زینت کے لیے، فَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، تو یہ جمال اور فخر کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ سنو توجہ سے بات، وہاں تو عصر کی نماز قضا ہوئی صرف گھوڑے دیکھنے کی وجہ سے، فریضہ قضا ہوا۔ میں عرض کر رہا کہ صحابی باغ میں نماز پڑھ رہے، وہی ایک آمدنی کا ذریعہ، وہی ایک آمدنی کا ذریعہ۔ گھوڑے تو آمدنی کے لیے نہیں تھے، لیکن باغ آمدنی کا ذریعہ ہے، پورے سال کا خرچ باغ سے نکلتا ہے، پورے سال کا خرچ باغ سے نکلتا ہے۔ وہاں نفل نماز پڑھ رہے تھے صحابی، باغ میں نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ممکن ہی نہیں تھا کہ فرض نماز باغ میں پڑھیں، فرض نماز باغ میں پڑھیں، ممکن ہی نہیں تھا کہ بھائی نماز تو مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ وہ فرض نماز باغ میں کیا پڑھتے ہیں، نفل ہی پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران نظر پڑی، انگور کا خوشہ لٹکا ہوا تھا، اس پر پرندہ بیٹھ کر انگور کھا رہا تھا۔ وہ منظر اتنا خوبصورت لگا، اس پرندے کی خوبصورتی اور لٹکا ہوا خوشہ انگور کا۔ ایک روایت میں ہے اس انگور کے خوشے پر نظر پڑی اور یاد نہ رہا کہ رکعت کون سی ہے، حالانکہ نفل نماز ہے، نفل نماز ہے، فرض تو نہیں تھا۔ یا آپ گمان کر لیتے، جو غالب گمان ہوتا کہ بھئی اگر غالب گمان یہ ہے کہ 3 رکعت ہوئی تو ایک اور پڑھ لیتے، غالب گمان یہ کہ 1 رکعت ہوئی تو ایک اور پڑھ لیتے، جو غالب گمان اس پر عمل کر لیتے۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ اس انگور پر پرندے کے بیٹھنے کا منظر یہ کہ اس پرندے کو باغ سے نکلنے کا راستہ نہ ملا، اتنا گھنا باغ تھا، اتنا گھنا باغ تھا کہ پرندہ اس کے اندر اڑتا رہا، لیکن پتوں کی زیادتی اور درختوں کا گھنے ہونے کی وجہ سے پرندے کو باغ سے نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔ تھوڑی دیر ذہن اس پہ رہا، جس سے یاد نہ رہا کہ نفل کی رکعت کون سی۔ اللہ اکبر! جنہیں نفل نماز میں باغ کی وجہ سے خلل پیدا ہو، انہوں نے اس باغ کو فوراً صدقہ کر دیا، اس باغ کو فوراً صدقہ کر دیا۔